نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے ہی فیوز و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں قرآنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے اللہ رب العزت ہمیں فائدے عطا فرمائے۔ اس آیت کے روحانی فوائد کے حوالے سے جسم پر اس کے کیا کیا اثرات رونما ہوتے ہیں اس کے حوالے سے چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں سب سے جو پہلی بات ہے کہ یہ تسخیر کی آیت ہے۔ تسخیر الخلق کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ایسے گھرانوں کے لیے جہاں لڑائی جھگڑا بےمانی لڑائی جھگڑا رہتا ہو اس کے لیے، یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کے گھر کے اندر کوئی ویلیو نہ ہو، اخلاق کا بھی اچھا ہو، کام کاج کا بھی اچھا ہو، لیکن پھر بھی اس کو کوئی عزت نہ دیتا ہو، باہر بھی اس کا یہی حال، پریشان ہو، ایسے شخص کے لیے بھی یہ میں جو آپ کو ابھی جس کا جو طریقہ بتانے لگا وہ سمپل سا آسان سا طریقہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پڑھنے میں بھی دشواری نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اپنی ویلیو بڑھانا چاہتا ہو، گھر میں سکون کا متلاشی ہو، تو وہ روزانہ اسی آیت کو باوضو صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پہلے سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد اس آیت کی ایک تسبیح نکال لے، اور اگر اس سے پہلے وہ استغفار کر لے، استغفار پہ کوئی بندش نہیں کون سا کرنا ہے، جون سا وہ کرنا چاہے وہ کر لے، تسبیح نکال لے یا 41 دفعہ پڑھ لے یا 21 دفعہ پڑھ لے، اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو اگر استغفار جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں وہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ نہ پڑھنا چاہے تو استغفر اللہ ہی خالی پڑھ سکتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اس آیہ کریمہ کی ایک تسبیح نکال کر ایک دانہ اس کے اوپر کر دیں، یعنی 101 دفعہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح مغرب کے بعد اور ایک تسبیح فجر کے بعد، سورہ یاسین کے بعد۔ مغرب کے بعد آپ کی کوئی یاسین کی بندش نہیں ہے۔ ایک تسبیح صبح اور پانی کا گلاس، مٹی کے برتن میں پانی کا ایک گلاس، پانی کا مٹی کا برتن ملتا ہے گلاس، ایک مٹی کا گلاس یا مٹی کا کول ہو جائے یا مٹی کا پیالہ ہو جائے، اس کے اندر پانی ڈالیں اور پانی ڈال کے جب ایک تسبیح پوری ہو جائے تو اس پر دم کر دیں۔ وہ پانی خود بھی پی لیں، اگر کوئی اور پینا چاہتا تو اسے بھی پلا دیں، تو خود تو پئیں نا۔ ایسے ہی شام کو پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں، اور اسی نیت سے پڑھیں کہ میرے اللہ میری ویلیو بڑھا دے، میری عزت بڑھا دے، یہ مجھے عزت نہیں زمانہ کرتا میری، تو مجھے عزت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا بڑا اچھا سا رزلٹ مل جائے گا۔ یہ تو تھا ایک اس آیت کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو ایک کمر درد کا نسخہ بھی دیتا چلوں آپ کو، وہ بھی اسکرین پر بھی آ جائے گا، تو وہ کمر درد کا نسخہ بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کسی کو
درد کی شکایت ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیجیے ضرور، کمر درد کا نسخہ بھی حاضر خدمت ہے۔ یہ صفوف ہے اور جسمانی دردوں کے لیے، کمر درد کے لیے، اور جسمانی دردوں کے علاوہ گھٹنوں کی جو دردیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ چاول نہیں کھانے اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جسمانی کمزوری پر بھی استعمال میں آتا ہے، یہ پٹھوں کی کمزوری پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو مہرا چلتا ہوا یہ نسخہ ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ اور اگر کسی کو کمر درد ہے تو اللہ اس کو اس سے شفا عطا فرمائے، تو پرہیز کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر، پنسار سے لے کر صاف ستھرا کر کے، اور ان کو اچھی طرح سے اس کا صفوف کر لیں۔ صفوف کرنے کے بعد اس کی ایک چائے کی چمچ جو ہے نا وہ صبح، اور ایک چائے کی چمچ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا، نیم گرم پانی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوسا جا پانی، جو پینے کے قابل بھی ہو اور تھوڑا سا ہلکا سا گرم بھی ہو، تو وہ پانی کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک آئل بھی اس کے لیے ہم تیار کرتے ہیں، اس کا نسخہ بھی پھر کسی کلپ میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ رب العزت اس سے بھی بڑے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، آپ کو بھی اگر شفا ہو جائے، کسی کو اگر ایسا کوئی مرض ہو کمر کا تو وہ بھی استعمال کر لے۔ یہ بے ضرر سا نسخہ ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس اس کے کسی قسم کے نہیں ہیں، کوئی لگتا نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیرائڈس نہیں ہے اس میں۔ ایسپرین پاؤڈر مل جاتا ہے، اگر ایسپرین پاؤڈر نہ ملے تو پیرسٹامول کا پاؤڈر بھی ملایا جا سکتا ہے، تو یہ بنائیں اور استعمال کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جتنی مقدار لکھی ہوئی ہے اتنی مقدار لا کے صاف کرنی ہے، اور بالکل صاف ستھرائی کر کے اس کے بعد اس کا صفوف کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ گرینڈر سے بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں۔ پانی ٹھنڈا نہیں پینا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ چاول نہیں کھانے، اگر بڑا دل کرے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ وہ تڑکا جس کو لگاتے ہیں، تڑکا لگا کے چاول کھا سکتے ہیں۔ بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا، چھوٹا کھا لیں، یا آپ مرغا استعمال کر لیں۔ تو اپنا اگر یورک ایسڈ چیک کریں، اگر وہ ہے تو اس کا بھی حل کریں، لیکن بعض کا یورک ایسڈ بھی اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ اگر ہو تو لیمن کا استعمال کریں۔ لیمن آپ اسی پانی میں ڈالیں، ایک جو گلاس آپ نے پینا ہے اسی میں لیمن میں نچوڑ کے وہ جو پانی بنتا ہے اس پانی کے ساتھ یہ دوائی بھی کھا لیں، اور لیمن کا بھی وہ آپ کو جوس بھی چلا جائے گا، چھلکا سمیت کھا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس سے یورک ایسڈ میں بھی بہت کمی آتی ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔